الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ لوگوں کو باتیں کرنا ہے تو باہر سامنے ہے نا، ایک دم بیٹھ سکتے تو بیٹھو، چھوٹے بچے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی ہی عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، ہماری زندگی میں پھر ایک بار محرم کا مہینہ آ گیا۔ محرم کے مہینے کے ساتھ صفت آتی ہے محرم الحرام، عزت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ۔ کائنات کے بڑے بڑے واقعات محرم ہی کے مہینے میں ہوئے۔ اس لحاظ سے آج محرم کا بیان ہونے کی ضرورت تھی، مگر گزشتہ جو قیامت کے دن کا بیان ادھورا رہ گیا، اسی پر توجہ تھی، آخر وقت تک مجھے خیال نہیں آیا۔ انشاءاللہ تفصیلی بیان اگلے جمعات میں کریں گے محرم کے اسباق کا، واقعات کا۔ عمل کرنے کی چیز جو ہے محرم کے بارے میں، وہ ہے روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ پتہ چلا، حضور نے معلوم کیا کیا بات ہے، تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فتح نصیب ہوئی، اس کی خوشی میں یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نبی ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کی خوشی منانے کا حقدار میں ہوں زیادہ۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کو روزہ رکھو۔ تو یہ خوشی کا روزہ ہے، اس کا کربلا کے واقعات سے تعلق نہیں ہے، وہ تو بہت بعد میں ہوئے۔ خوشی کا مہینہ ہے، خوشی کا روزہ ہے۔ البتہ حضور نے فرمایا، چونکہ یہود شروع میں کیا تھا، ابتدا میں مدینے کی ابتدائی زندگی میں یہود سے مشابہت کو بہت روکا جاتا تھا، کیونکہ توحید کی، دین اسلام کی بہت ساری باتیں یہود کے ہی دین سے ملتی جلتی تھیں، کیونکہ وہ بھی اصل میں اہل کتاب ہیں۔ تو مشابہت کا ڈر تھا کہ ان کی تعلیم کو اور مذہب اسلام کو ایک نہ سمجھیں لوگ، تو مشابہت سے بچنے کا بڑا اہتمام تھا حضور کی زندگی میں، تاکہ ایک الگ سے امت نظر آئے، مسلمانوں کا طریقہ الگ سے نمایاں ہو۔ پھر بعد میں بہت ساری چیزوں میں حضور نے نرمی کر دی۔ تو حضور نے فرمایا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم لوگ 2 روزے رکھو، تاکہ ان سے ہو بہو مشابہت نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے محرم میں 2 روزے رکھنے کی تعلیم ہے۔ چاہے تو 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے، 9ویں اور 10ویں، اور چاہیں تو 10ویں اور 11ویں محرم کا، 2 دن کا رکھ لے روزہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور 10ویں محرم کے دن بعض احادیث میں اپنے گھر والوں پر وسعت کرنے کی ہدایت ہے، گھر والوں پہ اچھا خرچ کریں، کیونکہ خوشی کا دن ہے۔ تو دن میں تو روزہ رہیں گے، لیکن شام میں
اچھا پکوان وغیرہ وسعت کرنے کا حکم ہے بعض احادیث میں۔ تو عمل سے متعلق یہی چیز ہے، روزہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلات جو ہے محرم سے کہ اس دن کی عظمت اور اس سے متعلق کچھ موقع ہوا تو آئندہ جماعت میں رکھیں گے۔ ابھی جو گزشتہ جمعہ بیان جو کا سلسلہ شروع ہوا قیامت کا، تو قیامت کے دن کا بیان ہے، قیامت کے دن کے واقعات۔ تو اس سلسلے میں 4 نقطے بیان ہوئے۔ پہلے اس نقطے کی تفسیر ہوئی کہ سور پھونکنے سے قیامت کی ابتدا ہوگی، تو سور پھونکنے کی نوعیت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، اس کے بعد پھر پوری کائنات کیسے ختم ہوگی، اس کے بعد پھر 40 دن یا 40 برس کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کس طرح سے انسان پھر سے زمین سے اگیں گے، اس کی سائنٹیفک اعتبار سے تشریح کیا ہو سکتی ہے۔ اسلام تو ان عقل اور سائنٹیفک دلائل کا محتاج نہیں ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن کی اور سور کے پھونکنے کی تفسیر آئی تھی۔ اور پھر دوسرا نقطہ قرآن میں بہت نمایاں ہے، وہ ہے آسمان پھٹ جائیں گے، اور تو اس کی آیتیں پڑھی گئی تھیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سورج، چاند، ستارے سب ٹوٹ جائیں گے، ٹکرا جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ اور چوتھا نقطہ تھا قیامت کے دن کا کہ سمندر آپس میں مل جائیں گے، بلکہ سمندر کے پانی میں آگ لگ جائے گی۔ وہ جو باؤنڈنگ ہے پانی کے مختلف گیسز کی، وہ ٹوٹتے ہی پانی آگ بن جائے گا۔ پانی کے اندر کیا ہے، اللہ کی عجیب حکمت ہے، آکسیجن جو ہے جلاتی ہے، وہ سب پانی میں ہی ہے، بس تناسب جو ہے بدل جاتا ہے تو وہی آگ بنتی ہے، وہی گیسز کا تناسب بدل جائے تو پانی بن جاتا ہے۔ تو وہ جو تناسب ہے وہ گویا سور سے اگر ٹوٹ جائے گا تو پورے سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہا گیا۔ اور 5واں نقطہ جو قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ زبردست زلزلے آئیں گے، تباہ کن زلزلے آئیں گے۔ تو یہاں تک گزشتہ جمعہ بات ہوئی ہے۔ تو زلزلے کا اہتمام سے تذکرہ ہے، جہاں جہاں بھی قرآن میں تذکرہ ہے قیامت کا۔ تو مشہور صورت ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں اتنی اہمیت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اس کو آدھے قرآن کے برابر حضور نے فرمایا۔ سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس وقت کو یاد رکھو جب کہ زمین کو زلزلے سے ہلا دیا جائے گا۔ زلزالہا، پوری زمین کا وہ زلزلہ ہوگا، سخت بھونچال آئے گا اور شدت سے زمین تھر تھرا جائے گی۔ اسی کو فرمایا یوم ترجف الارض والجبال، جبکہ زمین اور آسمان ہلا دیے جائیں گے، کانپنے لگیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ بکھری ہوئی ریت کے ٹیلوں کی طرح سے ہو جائیں گے۔ عربستان میں دور دور تک صحرا ہیں، ہزاروں میل دور تک صحرائی صحرا، اور ریت جو ہے وہ آٹے کی طرح ہوتی ہے، ایک دم باریک صحرا کی۔ اور چونکہ بیچ میں صحرا میں ہزاروں میل تک پہاڑ نہیں ہے تو ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور آندھی تیز چلتی ہے تو ریت کے باریک ذرے وہ اڑتے ہیں، اتنے اڑتے ہیں کہ جب ہوا چل کے رکتی ہے تو وہ ذرے ایک جگہ جمع ہو کر پہاڑ بن جاتا ہے۔ ہوا رکنے کے بعد دیکھیں تو پہاڑ، کچھ دیر پہلے پہاڑ تھا ہی نہیں، پھر دیکھیے تو یہاں پہاڑ وہاں پہاڑ، چھوٹے چھوٹے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو پہاڑ بنتے ہیں
یہ بہت ہی بھربھرے ہوتے ہیں، کیونکہ ہوا سے اڑی ہوئی دھول ہے وہ، پھر دوسری مرتبہ ادھر سے ہوا چلتی ہے تو پھر وہ پورا پہاڑ دھول اڑ اڑ کے پورا صاف ہو جاتا ہے، پھر کہیں اور پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اس کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ کثیبم مہیلا، بھری ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائے، جس طرح تم دیکھتے ہو کہ ایک آندھی میں پورا وہ ٹیلا ہی غائب ہو جاتا ہے ہوا چلنے سے، ایسے قیامت ہوگی تو بڑے بڑے پہاڑ بھی بھری ریت کی طرح سے اڑ کے رہ جائیں گے، ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ کہیں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ روئی کو پہلے صاف کرنے کے لیے دھنکا جاتا تھا، تو جب روئی کو دھنکا جاتا ہے تو وہ بالکل ریزے ریزے اس کے الگ ہو جاتے ہیں، وہ بھی دھوئیں کی طرح سے ہو جاتی ہے۔ رنگ برنگے، چونکہ پہاڑ بھی رنگ برنگ کے ہوتے ہیں تو رنگ برنگ کی روئی دھنکی بھی جیسی ہوتی ہے، ایسے پہاڑ ہو جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں ہے وقعت الجبال على وجه الارض فتحركت، پہاڑ زمین کی سطح پر گر جائیں گے، یعنی کئی مرحلے ہیں، دھول ہونے سے پہلے وہ ٹوٹ کے گریں گے، زمین کی سطح پر گر جائیں گے۔ فتحرکت، تو زمین ہل جائے گی، واضطربت، اور لرزنے لگے گی، واحترقت، اور اس میں آگ لگ جائے گی زمین میں۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلے کا ایسا زلزلہ ہوگا کہ پورے پہاڑ ہی اکھڑ جائیں گے۔ اور زلزالہ فرمایا، عام طور پہ زمین پہ جو زلزلہ آتا ہے وہ اتنی بڑی زمین کے کسی ایک حصے میں، چھوٹے سے حصے میں آتا ہے۔ پانی زمین کی اوپر کی سطح سے ذرا نیچے چلے جائیں تو اندر لاوا ہی لاوا ہے، کھولتا ہوا لاوا ہے زمین کے اندر۔ وہ لاوا کھولتا ہوا جب کسی علاقے میں حرکت میں آتا ہے اندر کا لاوا، تو اوپر کی سطح ہلتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور اوپر کی جو پرتیں ہیں، پلیٹس ہیں، وہ ہل جاتی ہیں۔ تو یہ زلزلے چھوٹے ایریے میں آتے ہیں، تبھی اس کی تباہی اتنی ہوتی ہے۔ زلزالہا کہہ کے فرمایا کہ پوری زمین پر ایک ساتھ زلزلہ ہوگا، پوری زمین ہی کو گویا الٹی چلنے لگے گی، ادھر بھاگنے والی ادھر بھاگے گی، تو پوری زمین ہی ہل جائے گی، تو کتنا بڑا زلزلہ ہوگا۔ تو بڑے زلزلے آئیں گے، اور ابھی جو بتایا گیا اس سے پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے، اس کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، سیر بھگائیں گے، ان کو ہم ہکائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِضَةً، اور جب پورے پہاڑ اکھڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو زمین کیسے ہو جائے گی؟ صاف میدان ہو جائے گی، باردہ، ہموار، صاف، اس کے اوپر کہیں کوئی پہاڑی نہیں۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو ایک جگہ کر دیں گے، پورے انسانوں کو۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، سارے انسانوں کو ہم، یعنی زمین ایک دم مسطح ہو جائے گی، کسی روایت میں ہے کہ روٹی کی طرح ہو جائے گی، سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی۔ تو اب تو جو ہے زمین گول ہے، لیکن اس کے اندر کے پورے مادے جب نکل جائیں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زلزلہ آئے گا، اندر کی پوری چیزیں نکل کے باہر آ جائیں گی، اور زمین کو چپٹا کر دیا جائے گا، پورے پہاڑ، نشیب و فراز، وادیاں سب ختم کر کے اس کو ایک دم مسطح روٹی کی طرح سے کر دیا جائے گا۔ تو کھلی جگہ ہوگی، فرما رہے ہم سب کو جمع کریں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ جگہ کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ آگے ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں لوگ۔ وہ اشتہار کیا گیا چونکہ حجاز میں بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے، تو قیامت کے تذکرے پر کفار پوچھتے تھے اتنے بڑے پہاڑوں کا کیا ہوگا، بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ تو جواب دے رہے ہیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ کہیے کہ میرا رب ان کو دھول بنا دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ایسا کر کے چھوڑ دے گا جیسے بے آب و گیاہ میدان ہے۔ قاعًا صفصفا، ایک ایسا میدان جو بالکل سپاٹ ہے، جہاں کوئی درخت ہے نہیں ہے، کچھ نہیں، ایک دم چکنی ہو جائے گی۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا،
کہیں پستی تم نہیں دیکھو گے اور کہیں بلندی تم نہیں دیکھو گے، پوری زمین ہموار ہو جائے گی۔ سورہ طٰ میں فرمایا، کہیں فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، اس دن سے ڈرو جب کہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی پرجوش سے پرجوش دوست اپنے دوسرے دوست کو پوچھ کر نہیں دیکھے گا۔ یہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اب اور ایک چیز کیا ہے، سورج قریب کر دیا جائے گا۔ قیامت کی ہولناکی میں ایک چیز کیا ہے، سورج بہت قریب کر دیا جائے گا۔ تو سوا نیزے کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جائے گا جیسے نیزہ، سوا نیزہ۔ نیزہ کتنا ہوتا ہے، ایک آدمی کے برابر ہوتا ہے۔ تو ایک دم سورج قریب کر دیا جائے گا، اس کی وجہ سے سر میں جو ہے پورے دماغ کھولتے رہیں گے، اور پسینہ، کثرت سے پسینہ آئے گا۔ دنیا میں تو اگر سورج قریب آ جائے گا تو لوگ جل کے ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے دن کے اصول الگ ہیں۔ اتنا قریب آنے کے باوجود لوگ مریں گے نہیں، زندہ رہیں گے، تکلیف ہوگی مگر مریں گے نہیں۔ پسینہ ہوگا، اب پسینہ کیسے ہوگا، اعمال کے مطابق ہوگا۔ جس کی زندگی میں جتنے برے اعمال ہیں اتنا زیادہ پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس آیت کے تشریح میں اس دن کو یاد کرو جب لوگ رب العالمین کے سامنے، پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، حاضری دیں گے۔ اس کی تفسیر میں انہوں نے حدیث نقل کی، قال یا یقوم احدہم فی رشہ الی اصناف اذنیہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کوئی آدمی تو اپنے پسینے میں اتنا ڈوبا ہوا ہوگا کہ اس کا پسینہ اس کے کانوں تک آ جائے گا، آدھے کان تک آ جائے گا، اتنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی بخاری کی روایت ہے، یغرق الناس یوم القیامہ، لوگ غرق ہو جائیں گے قیامت کے دن، پسینے میں غرق ہو جائیں گے، حتی یذہب عرقہم فی الارض 70 ذراعا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا جو پسینہ ہے وہ 70 گز تک پھیلا ہوا ہوگا۔ ایک آدمی کا جو پسینہ ہے 70 گز تک زمین پر، یلجمہم حتی یبلغ آذانہم، وہ پسینہ ان کو لگام کی طرح پکڑے رہے گا، جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے، پسینہ جو ہے اس طرح سے اس کو پکڑ لے گا، گرفت ملے گا، یہاں تک کہ اس کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ تو مختلف احادیث میں اور بھی وضاحت ہے کہ بعض کو پسینہ ان کے ٹخنوں کی حد تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا منہ تک آ کر لگام کی طرح سے اس کو گرفت ملے گا، مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ جو پسینہ آئے گا تو اس سے بہت تکلیف ہوگی۔ ابھی اگر یہاں کرنٹ چلا جائے، ابھی یہاں تو بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں، حبس ہو اور پسینہ بہنے لگے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بے چینی ہوتی ہے، بہت سخت بے چینی ہوتی ہے جب پسینہ بہہ رہا ہو، حبس ہو، تو اتنی تکلیف ہوگی پسینے سے کہ مجبور ہو کے لوگ کہیں گے، حتیٰ انہو یقول، وہ پسینے والا پکارے گا، یا ربی ارحنی ولو الی النار، اے اللہ اس پسینے سے مجھے راحت دیجئے اگرچہ مجھے جہنم میں ڈال دیں۔ ابھی تو جہنم دیکھا نہیں ہے نا، تو پریشان ہو کے کہے گا کہ جہنم کا فیصلہ ہوتا تو ہو جانے دیجیے، جہنم میں ڈالیے مگر یہ پسینے سے بچائیے، اس سے راحت دیجیے۔ ایک حدیث طبرانی کی، اس میں فرمایا حتیٰ لو ان السفن اجریت فیہ لجرت، بعض لوگوں کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر کشتیاں اس میں چلانا چاہے تو چلا سکیں، اتنا زیادہ پسینہ ہوگا۔ سوچئے کیا ہولناک دن ہوگا، کیسا خطرناک۔ یہ سب سچے رسول کی باتیں ہیں، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو سوچیں، اور میں اس وقت کہاں ہوں گا، کس کیفیت میں ہوں گا، اپنے اوپر ان حالات کو ہم جاری کریں۔ قیامت کے بارے میں اور ایک نقطہ کیا ہے، کفار کے لیے یہ حشر کا دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے سیدھا 50,000 سنۃ فی یوم 50,000 سنۃ مما تعدون، سورہ معارج میں ہے کہ تمہاری گنتی کے حساب سے 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔
حاکم کی ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا کیف بکم اذا جمعکم اللہ، کیا حالت ہوگی تمہاری اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کریں گے، کما یجمع النبل فی الکنانہ، جس طرح کنانہ قبیلے کے لوگ کی تیروں کو خوب جمع کر کے رکھتے ہیں، تو تیروں کے بارے میں مشہور تھے کہ وہ لوگ تیر بہت جمع کر کے رکھتے ہیں، تو جس طرح کنانہ والے پورے تیروں کو جمع کرتے ہیں، ایسے اللہ تم سب کو جمع کرے گا 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم لا ينظر اللہ الیکم، پورے حشر میں سب جمع ہو جائیں گے، بہت ہیبت کی کیفیت میں ہوں گے، قبر سے جو اٹھ کے جائیں گے، کیفیت ابھی آگے آ رہی آیتوں میں، یہ پسینہ اور یہ جو ہے سورج بالکل سر کے اوپر، سخت گرمی، بے چینی، اور اللہ غصے میں ہوں گے، جلال میں ہوں گے۔ فرما رہے ہیں لا ينظر اللہ الیکم، اللہ تمہاری طرف دیکھیں گے ہی نہیں۔ تو یہ تو حوالے کے ساتھ حدیث ہے، اور احادیث میں جن کا حوالہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ قیامت جب شروع ہوگی 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کے غضب کا عالم یہ ہوگا کہ وہ حساب ہی شروع نہیں کریں گے، اس سے جلال کی کیفیت میں ہوں گے، سب لوگ منتظر ہیں اپنے حساب کتاب کے لیے، بے چین ہیں، لیکن اللہ پلٹ کے ہی نہیں دیکھیں گے۔ جب بہت زیادہ مصیبت بڑھ جائے گی تو لوگ پھر اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے درخواست کرے کہ حساب تو شروع ہو جائے۔ سارے انبیاء اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، سب کو اپنی زندگی کی کوئی کوتاہی یاد آ رہی ہوگی کہ آج اللہ تعالیٰ غضب میں ہیں، جلال میں ہیں، میں جا کے بات کروں گا، اللہ میرا ہی حساب لیں گے تو کیا ہوگا۔ تو سارے انبیاء ایک کے بعد ایک معذرت کرتے چلے جائیں گے، تو سارے نبیوں کی جو قومیں ہیں وہ بعد میں سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ سفارش کیجئے کہ حساب شروع ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر میں اللہ کے عرش کے پاس جاؤں گا اور پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا، وہ کتنا بڑا سجدہ ہوگا پتہ نہیں، اور پھر اسی سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ ایسے ایسے الفاظ جاری کریں گے کہ جس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر حساب شروع ہوگا۔ تو 50,000 سال کا دن ہے یہ، کس کے لیے؟ گناہ گاروں کے لیے ہے اتنا لمبا، گناہ گاروں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ پتہ ہے نا، وہاں کے ایک ہی 2 آدمی پاس ہیں مگر دونوں کی کیفیت الگ رہے گی، ایک کو پسینہ سر تک ہے، دوسرے کو بالکل پسینہ نہیں ہو، تو وہاں ہر ایک کے ساتھ حالات ہوں گے، وہاں کے اصول الگ ہیں۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے، حدیث میں آتا ہے بعض حدیثوں میں کہ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہے ان کو اتنا ہی لگے گا وہ دن۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یوم القیامت علی المؤمنین کقدر ما بین الظہر والعصر، یہ حاکم کی روایت ہے کہ مومنوں کے واسطے قیامت کا دن ظہر اور عصر کے بیچ میں جتنا وقت ہے اتنا ہی ہوگا۔ اور ایک روایت میں انه لیخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ مومن پر اس دن کو ہلکا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ یہ دن اس کے لیے فرض نماز سے بھی ہلکا ہو جائے گا جو دنیا میں وہ پڑھتا تھا۔ ایک فرض نماز پڑھنے میں 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ہلکا ہو جائے گا ایک مسلمان کے لیے۔ اور ایک روایت میں کیا ہے کتدلی الشمس للغروب الی ان تغرب، یہ مسند ابو یعلا ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، جب پیلا پڑ جاتا ہے، جب ڈوبنے لگتا ہے، تو ڈوبنے جب لگتا ہے وہاں سے ڈوب جانے تک جتنا لگتا ہے وقت غروب میں، بس اتنی دیر محسوس ہوگی نیک لوگوں کو۔ اب اس دن کی خاص چیز جو توجہ دینے کی ہے، جس کو ابھار کے قرآن میں حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، مصیبت میں لوگ ایک دوسرے کا سہارا دیتے ہیں، دشمن بھی ایک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں،
لیکن قیامت کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر ایک کو بس اپنی فکر ہوگی، ہر ایک کو بس نفسا نفسی۔ سورہ عبس میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کان پھاڑ دینے والی قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے ہی بھائی کو دیکھ کے دور بھاگ جائے گا، مدد کرنے کے بجائے دور بھاگ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وہ امہ و ابی، اپنے ابا کو دیکھ کے دور بھاگ جائے گا، اپنی امی کو دیکھ کے دور ہو جائے گا، وہ صاحبتہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر دور بھاگ جائے گا، فرار دیکھتے ہی بھاگ جائے گا، وہ بنی، اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، وہ امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان انسانوں میں سے ہر ایک کو ایک ایسی مصیبت لگی ہوگی کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے گا، اسے دوسروں کی ذری پرواہ نہیں ہوگی، خود اس کو اتنی مصیبت لاحق ہوگی، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں ہوگی، شدید پیاس لگی ہوئی ہوگی، تو یہ حال ہے۔ اب اس دن متقیوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ دوسرے لوگ تو پورے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ آج جو ہے آدمی بچوں کے لیے تڑپتا ہے، بیوی کے لیے تڑپتا ہے، شوہر کے لیے تڑپتا ہے، جان لگا دیتا ہے، یہ دوستیاں، یہ رشتے اس دن سب بے معنی ہو جائیں گے، کوئی رشتہ داری کی وجہ سے ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ لیکن جن کی دینی دوستی تھی، دنیا میں اللہ کے لیے دوستی تھی، یہ دوست ایک دوسرے کو بہت سہارا بنیں گے، ایک دوسرے کی شفاعت بھی کریں گے اور ایک دوسرے کی تسلی کا سامان ہوں گے، اور ان کو متقیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن دنیا میں جو دوست تھے آپس میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ جو غافل دوست ہیں انہی کی وجہ سے آدمی اور گناہوں میں آگے بڑھتا ہے، تو اسے یاد آئے گا اس دوست کی وجہ سے فلاں نماز چلی گئی تھی، اس دوست کی وجہ سے فلاں دینی کام کی فرصت نہیں ملی تھی، تو جو دوست ہوں گے اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، لیکن جو متقی لوگ ہوں گے وہ دوست ناراض نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے، ان کو اللہ کہیں گے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم آج غمگین ہوں گے۔ تو ایک دوستی ہے جو قیامت میں کام آتی ہے، یہ بچوں کی دوستی، بیوی کی دوستی، دنیا دار ایسی محفلوں کے جو دوست، یہ تو سب بھاگ جائیں گے، نفرت ہو جائے گی، لیکن دینی دوستی کام آئے گی، اس کے مستقل فضائل ہیں، اس کے اوپر مستقل میری چھوٹی سی کتاب بھی ہے جو حضور نے فضیلتیں بیان کی ہیں۔ تو حضور نے اس لیے دنیا میں سکھایا ہے، مدینے میں بار بار بولتے تھے اپنے اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دوست بناؤ، آپس میں بیٹھا کرو، ایک دوسرے کے گھروں کو جایا کرو، ایک دوسرے کی دعوتیں کرو، ایسی دوستیاں بناؤ، بہت ترغیب دیتے تھے حضور کہ دین کے لیے، اللہ کے لیے دوستی، اس پہ بڑے بڑے وعدے ہیں اس میں۔ تو بہرحال حضور سے پوچھا گیا کہ میرے دوست کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، ایسے دوست بناؤ کہ اس کو دیکھنے سے تم کو اللہ یاد آئے، اللہ کی طرف دھیان جائے جس دوست سے ملاقات سے، وزاد فی علمکم منطقہ، اور اس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، وذکرکم بالآخرۃ عملہ، اور اس کا عمل ایسا ہو کہ اس کا عمل دیکھ کر تم کو آخرت یاد آئے، تم کو بھی آخرت کی تیاری کی فکر ہو جائے، ایسے اس کے اعمال ہو، ایسے آدمی سے دوستی کرو۔ یہ مسند ابو یعلا اور عبد بن حمید اور بیہقی کی روایت ہے۔ اب اس دن جو لوگ آئیں گے 3 قسم کے سوار ہوں گے، فرمایا کہ متقی لوگ جو ہوں گے قبروں سے نکل کے حشر میں جو آئیں گے تو سواری پر آئیں گے، اور گناہ گار جو ہے وہ منہ کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، منہ سے گھسٹتے ہیں۔ دنیا میں وہ معذور لوگ جو ہے سرین سے گھسٹتے ہیں، جو بیٹھک کی جو سیٹیں ہیں اس سے گھسٹتے ہیں لوگ، لیکن قیامت میں جو گھسٹنے کا جو اسٹائل ہوگا وہ منہ سے گھسٹیں گے، گھسیٹتے ہوئے چلیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یحشر الناس یوم القیامہ ثلاثۃ اصناف،
قیامت کے دن سب لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو اس میں 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے۔ صنفاً مشاطن، ایک قسم وہ ہوگی جو پیدل آئیں گے حشر کے میدان میں چلتے ہو، وہ صنفاً رکبانن، اور ایک قسم ہوگی جو سوار ہو کے آئیں گے، وہ صنفاً علی وجوہہم، اور ایک قسم ایسی ہوگی جو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے۔ کیسے گھسیٹیں گے؟ چہرے پہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے۔ اسی حدیث میں چند الفاظ کے بعد فرمایا الا انہم یتقون بوجوہہم کل حدب وشوک، وہ چونکہ منہ سے گھسیٹ رہے ہوں گے تو جہاں جہاں بھی اونچائی آئے گی تھوڑی سی یا کانٹے آئیں گے تو اپنے چہرے سے وہ اس بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے، چہرہ ہی استعمال ان کو کرنا پڑے گا۔ تو ایک طرف تو یہ حال ہے، جو گناہ گار ہیں اتنی تکلیف سے ان کو جمع ہونا پڑے گا، ہیبت کا عالم ہوگا، لیکن جو دنیا میں دین کے لیے آپس میں دوستی تھی، محبت تھی، اللہ کے نام پہ محبت تھی، ان کو خاص عزتیں حشر کے میدان میں ملیں گی۔ ان کے لیے نور کے ممبر بنا دیے جائیں گے، ٹیلے ان پر نور کے ٹیلے ہوں گے، اس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اتنا اونچا مرتبہ ہوگا کہ انبیاء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ فرمائے چہرے نورانی ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، بالکل سکون ہوگا ان کے چہروں پر، جبکہ ساری دنیا پریشان ہے۔ لوگ دیکھ کے پوچھیں گے کون ہے یہ؟ انبیاء ہیں کیا یہ؟ کون ہے یہ؟ تو جواب دیا جائے گا نہیں، انبیاء نہیں ہیں، دنیا میں ان کی دوستی دین کی وجہ سے تھی، اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے لوگ ملتے تھے، بیٹھتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو یہ عزت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے عزتوں کے ساتھ بٹھائیں گے۔ کچھ لوگ ہیں ان کو عرش کے دائیں جانب بٹھایا جائے گا، کچھ لوگ ہیں ان کو عرش کے بائیں جانب بٹھایا جائے گا، کسی کو عرش کے سائے میں بٹھایا جائے گا، الگ الگ گروپ، اور کسی کے لیے نعمتوں کا دسترخوان لگے گا۔ ادھر حشر چل رہا ہے، ایسا پسینہ ہے، ایسی ہیبت ہے، ہوش اڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عرش کے نیچے دسترخوان لگا ہوا ہے۔ قیامت کے دن ابھی جنت میں گئے نہیں، بس کچھ لوگوں کے لیے بس وہ سیدھے قبر سے اٹھیں گے، دسترخوان پہ جائیں گے، اور ضیافت سے فارغ ہوتے ہی سیدھا وہاں سے جنت میں جائے گا، ان کا حشر کا دن ختم ہو جائے گا، ضیافت میں ہی ختم ہو جائے گا۔ اس واسطے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی محبتیں قائم کریں۔ الحمدللہ اس مسجد میں کئی سال سے کام چل رہا ہے، اور وہ کئی شہروں میں بھی چل رہا ہے، اللہ کے نام پہ دوستی کرنا، آپس میں اللہ کے نام پہ محبت کرنا، اللہ کی محبت میں گھروں کو جانا، اللہ کی محبت میں خیر خیریت پوچھنا، تو اس کے بہت فضائل ہیں۔ یہ دوستیاں بہت کام آتی ہیں دین پر جمنے کے لیے۔ اکیلا آدمی نہیں چل سکتا دین کے راستے میں، شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، دنیا ایک جادوگرنی کی طرح جادو کرتی رہتی ہے۔ اس لیے حضور بہت ترغیب دیتے تھے کہ اللہ کے لیے محبتوں کے گروپ بناؤ اپنے، ہر آدمی اکیلا نہ رہے، لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے کو چاہنے والے رہیں، شدید محبت کا ماحول رہے، تو دین پہ چلنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اتنی عزت دیں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جو اللہ کے لیے آپس میں دوستی کر کے رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور کفار و مشرکین کے لیے وہ دن بہت سخت ہوگا۔ جتنے جو دنیا میں جن جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے وہ معبود ظاہر ہوں گے، اور وہ ان سے برات کا اظہار کریں گے، لا تعلقی کا، کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن کو یاد کرو جب ہم سب کو جمع کر دیں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، ہم مشرکین سے کہیں گے رک جاؤ، تم بھی ٹھہر جاؤ، اور تم جن جن کی پوجا کرتے تھے، خدا کا شریک بنائے ہوئے تھے، ان کو بھی ٹھہرا کر دو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ان میں لڑائی ہو جائے گی، پھوٹ پڑ جائے گی۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، اس سے میں لڑائی میں جو ان کے جو معبود تھے وہ انکار کر دیں گے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم نے کہا نہیں، ان کو پتہ نہیں اور کی نہیں کی، ہم تو نہیں جانتے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس طرح کے مکالمے قرآن میں کئی جگہ پہ ہے کہ وہ بری ہو جائیں۔ اس پہ مشرکین کو بڑی حسرت ہوگی، زندگی بھر جس دیوی کی پوجا کرتے تھے، جس دیوتا کی پوجا کرتے تھے، جس کو خدا سمجھتے تھے،
وہ ظاہر ہو کر انکار کر دے گا کہ میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس سے جو ہے بہت حسرت ہو جائے گی۔ ساری زندگی جن کے امیدوں میں لگائی وہی دشمن ہو گئے، تو بڑی حسرت کریں گے۔ اس دن سارے جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا، جانوروں میں نے آپس میں اگر ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہے تو پھر آپس میں ان کا بدلہ دلوا دیا جائے گا، اور جب جانوروں کا قصاص ہو جائے گا، کسی نے دوسرے کو سینگ ماری تو اس سے مارنے لگائیں گے، تو جانوروں کا جب قصاص ہو جائے گا تو پھر اللہ جانوروں سے کہیں گے مٹی ہو جاؤ، تو وہ پورے کے پورے مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، انصاف ہونے کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار بھی حسرت سے کہیں گے، کافر بھی کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے تو اچھا تھا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ مسند یہ حاکم کی روایت ہے۔ تو یہ ہے قیامت کا دن، اس کی حشر سامانیہ، اس پر جو ہے بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو کافر ہے جو قیامت کا انکار ہی کرتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو قیامت کا انکار نہیں کرتے کافر کی طرح، لیکن عمل جو ہے وہ گناہ کا عمل ہے، کھلا ہوا گناہ کرتے ہیں، یا یقین میں کمی ہے، آخرت کو مانتے ہیں لیکن یقین میں کمی ہے، یقین کی کمی کی وجہ سے ان کی زندگی پہ کچھ اثر ہی ظاہر نہیں ہوتا آخرت کے ماننے کا، ان کی گفتگو بے فکری کی، ان کے کام لاؤبالی کے، آسانی سے گناہوں میں مبتلا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کیسے بچو گے اس دن، اگر تم اس کا انکار کر رہے ہو تو کیسے بچو گے اس دن جو کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اتنا ہولناک دن ہے کہ بچہ بھی بوڑھا ہو جائے، ایسا خطرناک دن، اس دن کیسے تم بچو گے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں یہ لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں، یہ گناہ کرنے والے، یہ بے فکری سے زندگی، دیکھا جائے گا، آئے گی بھائی، آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تو اللہ فرمائے انہم یرونہ بعیدا، یہ غافل لوگ اس کو سمجھتے ہیں دور کی بات ہے، دیکھیں گے، کبھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم تو اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور جہاں تذکرہ ہے سورج چاند ستارے سب ٹوٹ جائیں گے، ایک ہنگامہ بپا ہوگا، تو اس کے آخر میں فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، جب یہ پورے ہنگامے دیکھے گا، یہ تباہی دیکھے گا، تو پکار اٹھے گا انسان میں بھاگ کر کہاں جاؤں، اب فرار ہو کر میں کہاں جا کر پناہ لوں۔ اس طرح بدحواسی کا وہ دن آنے والا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہے۔ اور جس کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنی ہتھیلی میں لپیٹ لیں گے، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، پوری کی پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ اچھا اچھالیں گے زمین کو، 3 بار اچھالیں گے، بولیں گے کہاں ہیں پراپرٹی والے، کہاں ہیں زمینات بیچنے والے، کہاں ہیں حکومتوں میں دائرے قائم کرنے والے، یہ میرا ملک، یہ میرا ملک، لمبی لمبی جنگیں کرنے والے، یہ میرا ایریا ہے، میری چلے گی، کہاں ہیں پورے بڑے بڑے جبار، کہاں ہیں تکبر، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان ان کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اللہ کے ہاتھ میں۔ حدیث شریف میں ثم یطوی الارضین بشمالہ، اور زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے، سیدھے ہاتھ میں آسمان اور بائیں ہاتھ میں زمینیں۔ پھر کہیں گے این الجبارون، کہاں ہیں جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے، این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے۔ ایسا خطرناک دن ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا قد شبت یا رسول اللہ، آپ جلدی بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑھاپے کے آثار، قد شبت، جلدی آپ بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا قال شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ ترمذی شریف کے حضور نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ڈانپ لیا۔ سورہ ہود نے، اس میں عذاب کا تذکرہ ہے، دنیا میں جو عذاب آئے۔ سورہ واقعہ قیامت کا تذکرہ، مرسلات قیامت کا تذکرہ، سین کھینچ دیا گیا ان صورتوں میں۔ اما یتساءلون
اذا الشمس کورت، یہ 5 صورتوں کا نام لیا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اتنا نبی پہ اثر ہو رہا ہے۔ ان صورتوں میں قیامت کے ہولناک واقعات کا ذکر ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہ سبق ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ منکر نہیں ہے، ہم کو قیامت کا انکار نہیں ہے، لیکن غفلت ہے، بھولے ہوئے ہیں۔ صبح سے اب تک کیسا وقت گزرا ہے آپ خود چیک کر کے دیکھیے، آپ قیامت کو یاد رکھے ہوئے ہیں یا بھولے ہوئے ہیں؟ لیکن جب پیشی ہو جائے گی، جب قیامت کا دن سامنے آ جائے گا، اس وقت کیا حالت ہوگی؟ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش آپ دیکھتے میرے نبی وہ سین جبکہ مجرم اپنے رب کے سامنے ذلت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا قیامت کا دن جس سے قرآن روز ڈراتا تھا، ہم نے آج دیکھ لیا، وسمعنا، سب کچھ ہم نے آج سن لیا ہے، فرجعنا، اب ذرا دنیا میں پھر سے ہم کو لوٹا دیجئے، نعمل صالحا، ہم اب کے اچھے عمل کر کے آئیں گے، انا موقنون، اب ہم یقین والے ہو گئے، اب ہم جائیں گے تو اب ہم سستی نہیں کریں گے، جھڑکی ہوگی کہ ختم ہو گیا وقت، اب نہیں ہے۔ تو ہر غافل جو ہے حسرت کرے گا۔ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کیا ہوگا؟ ہر انسان کی گردن میں ہی اس کی قسمت لٹکا دی جائے گی، طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، سب کا اعمال نامہ، اس کا جو انجام ہے اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہوگا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ ایک کھلی کتاب کی طرح سے نکال کے سامنے کر دیں گے۔ اس دن کچھ لوگ اندھے پیدا کیے جائیں گے الگ الگ صفات کے اعتبار سے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، قیامت کے دن منہ کے بل ان کو پیدا کیا جائے گا، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، اس طرح سے پیدا کیا جائے گا۔ تو بہرحال دوستو بہت ہی پریشانی کا دن ہے، بہت ہولناکی کا دن ہے، اچھے اچھے سب بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم کو پکڑ سے بچائے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں اللہ ہم کو داخل فرمائے۔ فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ ابھی کافی دن سے آپ کے سامنے تذکرہ نہیں آیا، الحمدللہ اس مسجد کے تحت خدمت انسانیت کا کام چل رہا ہے، اور اس کی رپورٹ بھی جو ہے باہر لگی ہوئی ہے، انگلش میں بھی لگی ہوئی ہے، رومن میں بھی ہے، اردو میں بھی لگی ہوئی ہے۔ تو اس مہینے 30 مستحق گھروں میں، جیسے ہر مہینہ جاتا ہے، راشن کٹس کی تقسیم ہوئی ہے۔ ایک ایک راشن کٹ میں 2300-2500 کا سامان ہوتا ہے، مہینہ بھر کا اس میں جو غلہ ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، تو ہر مہینہ وہ تقسیم ہو رہا ہے 30 گھروں میں۔ اور اس سال بھی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی فیس ادا کی جا رہی ہے۔ تو چونکہ سال کی شروعات ہے تو پہلے ٹرم کی 30 طلباء کی فیس 1,08,000 روپے ادا کی گئی ہے ابھی اس مہینے میں۔ اور 2 ضرورت مند مستحق خواتین سامنے آئیں تحقیق پہ محلے میں، فائنانس کے قرض میں پڑ کے بہت پریشان تھی، تو ایک ترتیب سے ان کا قرض ادا کر دیا گیا، ان کو فائنانس کی چکر سے چھڑایا گیا، تو اس کے لیے 30,000 روپے لگے ہیں۔ اسی طرح ایک ضرورت مند گھرانے میں 3 لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے والی تھیں، وہ دینی مزاج کی لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک لڑکی کے کالج کی فیس کی ادائیگی کی ذمہ داری لی گئی، چونکہ 3 بچیاں ہیں تو ایک بچے کی ذمہ داری لی گئی، اور انٹر سال اول کی فیس ادا کر دی گئی۔ اس طالبہ نے تلنگانہ مائنارٹی اسکول سے 10ویں میں جو پاس کیا ہے تو 9.8 نمبر لائے ہیں، بہت زیادہ نمبر اس نے لائے ہیں، 9.8، 10th میں صرف 2 پوائنٹ کم، 2.0 کم، کیونکہ بہت اچھا اس کا معیار ہے۔ تو 40,000 روپے اس کی فیس ادا کی گئی ہے اس مسجد کے فنڈ سے، یہ ٹرسٹ کے فنڈ سے۔ اور حکیم پیٹ کنٹے میں ایک دینی کارکن جو ٹیلر ہیں اور اکیلے ہی گھر کی کمائی کا ذریعہ ہیں، ان کو فالش کا حملہ ہوا، ان کے گھر اور دوائیوں کی ذمہ داری لی گئی، تو اس میں 8,000 روپے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف گھروں میں دوائیاں پہنچانے کا جو کام ہر مہینہ ہو رہا ہے وہ 12,000 روپے اس میں لگے ہیں۔ اور حکیم پیٹ کنٹا کے ایک نوجوان جن کی عمر 19 سال تھی، دینی کارکن بھی تھے، بستی کے ایک متحرک نوجوان، ذہین نوجوان تھے، ابھی انہوں نے بہت اچھے نمبر انجینئرنگ میں حاصل کیے، تو ہم لوگوں نے پھول بھی پہنایا تھا ان کی ہمت افزائی کے واسطے، ان کو ہمت افزائی بھی کی تھی، پھول نہیں پہنایا،
تو خدمت کے کاموں میں، محلے کے کاموں میں بھی یہ نوجوان بڑا حصہ لیتا تھا۔ تو یہ بستی کا ایسا پہلا نوجوان تھا جو انجینئرنگ کی پڑھائی بھی کر رہا تھا۔ سب وہاں پر بچے سب مزدوری محنت کرنے والے، یہ بچہ انجینئرنگ کر رہا تھا۔ امتحانات کے نتائج بھی اعلیٰ آ رہے تھے۔ یتیم تھے، والدہ ہی کما کر پالا کرتی تھی۔ ان کو ٹی بی اور نمونیا کی وجہ سے انڈو یو ایس ہاسپٹل میں 3 دن رکھ کر علاج کروایا گیا۔ طبیعت بگڑنے کی وجہ سے دل پر حملہ ہوا اور 5 جولائی کو فجر کے وقت انتقال کر گئے۔ تو خدمت انسانیت نے ان کے ہاسپٹل کا خرچ، دوائیوں کا خرچ، تدفین کے اخراجات، والدہ کا تعاون کے اور انتظامات میں 1,22,000 روپے خرچ کیے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے۔ اور ایک جو ہے، جب اس بچے کی موت کے موقع پہ محلے میں لوگوں کو، مجمع کو دیکھا گیا، معلوم ہوا کہ اس محلے میں کئی لوگوں کو ٹی بی ہے، ٹی بی کی ایک فضا بنی ہوئی ہے۔ تو وہیں ہمارا خدمت کا کام جاری ہے۔ تو ٹی بی کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس پر کام کرنے کے لیے خدمت انسانیت کی طرف سے بستی میں ٹی بی کے ٹیسٹ، علاج کے انتظامات، اور چونکہ علاج کے ساتھ اچھی غذا بہت عام ہے۔ ٹی بی میں علاج تو ماشاءاللہ نکل گیا آج کل، لیکن غذا اچھی ہونی پڑتی ہے۔ وہاں لوگ، یہ بچے کو بھی ٹی بی ہو کے اچھا ہو گیا تھا، لیکن غذا نہیں ملنے کی وجہ سے پھر اٹیک ہو گیا۔ تو غذا اچھی دینی پڑتی ہے۔ تو ایک پروجیکٹ کی طرح مستقل کام کرنے کا پلان ہم بنا رہے ہیں۔ چونکہ نوجوان ہمارے ساتھ کا نوجوان ہے، دھکا لگ گیا ہم لوگوں کو۔ ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ پورے علاقے کا سب کا ٹیسٹ کروا کے، پورے جتنے بھی مریض ہیں سب کا ٹیسٹ کر کے سب کے لیے پلان بنایا جائے کہ سب کا علاج ہو جائے۔ انشاءاللہ اس پر بہت جلد ہی کام شروع ہو جائے گا۔ ٹیسٹ، علاج اور غذا کا خرچ بہت زیادہ رہے گا۔ اس کار خیر میں سبھی حضرات سے مالی امداد کے ساتھ وقت کے تعاون کی اپیل ہے۔ وقت بھی دیں، اس سے انشاءاللہ دل نرم ہوگا، دل کی سختی دور ہوگی اگر غریبوں کے محلے میں جائیں گے، اور پیسہ بھی دیں۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور حصہ لیں۔ یعنی اس کا اعلان ہوگا، کتنے لوگ ٹیسٹ کر کے کتنے لوگ ٹی بی میں متاثر ہیں، اندازہ کیا خرچ ہے، انشاءاللہ اعلان ہوگا۔ تو آپ حضرات اس سے پہلے ہی ذہن بنائیے اپنے رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں، کہ ایک اہم کام ہے، ہم لوگ حصہ لیں۔ ان بستیوں میں نشے کی لت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ نشے کی تو عجیب بات ہے، میرا پونا جانا ہوا تعلیم یافتہ شہر ہے مسلمانوں کا، تعلیم یافتہ علاقوں میں بھی نشہ ہے، وہ اعلیٰ قسم کا نشہ ہے، اور غریب علاقوں میں بھی نشہ پھیل رہا ہے۔ ہر جگہ کے لوگ پریشان ہیں، نشے میں بہت جا رہی ہے ہماری قوم۔ اب ہمیں کچھ پہلے پتہ لگا اسکولوں میں یہاں پر نشے کا جو ہے ماحول بنا رہے ہیں ظالم لوگ۔ تو نشہ چھڑوانے کے پروگرامز کے لیے پیام انسانیت ایک تنظیم ہے، ان کے ساتھ ہم لوگوں کے مشورے چل رہے ہیں کہ نشے کے بارے میں بھی کام کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ سب بڑے بڑے کام ہیں، اللہ کے پاس جو ہے قیامت کے دن ان کاموں کا خاص وزن ہے۔ حدیث میں ان کاموں کا خاص وزن ہے قیامت میں، اور دنیا میں بھی ہماری زندگیوں میں جو مصیبتیں آنی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ایسے کاموں میں حصہ لینے سے لکھی ہوئی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ میرے دوستو، اسلام ہمدردی سکھاتا ہے، غمخواری سکھاتا ہے، اور ہم سب کو ایک بدن بن کے جینا سکھاتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے پاس جتنی بھی آمدنی آ رہی ہے وہ تمہاری مت سمجھو اس کو، وہ تمہارے اطراف میں جو غریب ہیں، جو بیمار ہیں، محتاج ہیں، ان کا پیسہ تمہارے پاس امتحان کے طور پہ آیا ہوا ہے، تمہارا نہیں ہے، وہ اپنا مت سمجھو، جس کا ہے اس تک پہنچا دو، اللہ پھر دیں گے۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کا، اطراف کے علاقوں کا خیال نہیں کریں گے تو پھر سخت سزا ہے اس کے لیے، دنیا میں بھی مصیبتیں ہیں، آخرت میں بھی مصیبتیں ہیں۔ تو یہ کام اللہ کے فضل سے اس مسجد کے تحت ایک ترتیب سے چل رہا ہے۔ کئی لوگ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ لوگ وقت دے رہے ہیں، اس کے اندر منظم انداز میں چل رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے پورے رشتہ داروں کا ذہن بنائیں، آپ بھی حصہ لیں۔ مسجد میں باکسز لگے ہوئے ہیں، اب کہ اس پہ بار کوڈ بھی لگا دیا گیا ہے، سب لوگ آج کل جیب میں پیسے نہیں رہتے ہیں، تو فون سے بھی آپ اس میں پیسے ڈال سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو اسکیمیں محلے کے لیے اگر بنیں گی تو آپ حضرات دل کھول کے اس میں حصہ لیجئے، ایک ایک بیمار کی ذمہ داری لے لیجئے، یا ایک گھر کی ذمہ داری لیجئے، اور دعا فرمائیے کہ یہ کام اچھے انداز میں چلیں۔ اس سے انشاءاللہ پورے مصلی، جمعہ کے پورے جو مصلی ہیں سب کے گھروں میں برکت پہنچے گی، سب کی روزی میں برکت ہوگی، سب کو اللہ مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درد دل عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ۔